بہت ہی مذمت جیسی بات تھی جو لوگوں نے کیا ہے، اور دو نوجوان جو کہ انجینئرس تھے، اپنا کام کرنے آئے تھے، ان کو ہلاک کیا اور بے دردی سے ہلاک کی، جس کی کتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس میں مجھے کل رات تک جو پتا تھا کوئی 28 کے قریب لوگ اریسٹ تھے، جو مین کلپریٹس نظر آئے تھے تصاویر میں، ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو سزا دلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو نوجوان ہلاک ہوئے ہیں، ایک ٹھٹا سے ہے، کل میری صادق میمن صاحب سے بات ہوئی تھی، میرے اسپیشلسٹ میں ان کے گھر بھی گئے تھے، ہم ان کی بھی مدد کی۔ سب سے پہلے تو سوال کیا گیا کہ جو بحالی ہے اس میں گھروں کی بحالی ہے، روڈ ہے، حکومت سندھ نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے تقریباً 1.3 ارب ڈالر کا ایک پیکج بنایا ہے، جس کے اندر 500 ملین ڈالر تقریباً 110 ارب روپے بن جاتے ہیں۔ وہ گھروں کی بحالی کے لیے قرضہ ہے، وہ دیں گے، ہمیں طے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ 500 ملین ڈالر روڈ اور جو بلڈنگز ہیں اور ہماری جو اریگیشن نیٹ ورک ہے اس کی بحالی کے لیے اس کی ساری پلانز بن گئی ہیں۔ وہ اسکیمز جو ہیں سندھ سے پاس ہو کے کل پرسوں بلکہ CDWP میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ان کو پاس کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ خرچہ کریں گے ابھی ہم آپ کو ریٹریکٹیو فائنینسنگ یعنی پیسے واپس آپ دیں گے، اس میں آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے۔ ادھر شیون شریف کے اندر جو ریپیئرز ہیں، بندوں کی آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایریگیشن چینلز تاکہ لوگ اپنی ربی کا فصل کر سکیں، روڈز کے لیے بھی پوری کمپریہنسو پلان بنی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ گھروں کے اندر بھی ایک پلان پورا بنایا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر تعمیر کرنے کے لیے مدد کی جائے۔ اور آج جو میں ابھی آپ کو بات بتا گور اعجاز صاحب کا، غنی صاحب کا، میاں صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میاں احسن بھی آنے تھے نہیں آ سکے۔ گورنر صاحب نے تقریباً 10-12 دن پہلے مجھے کہا تھا کہ وہ خود آنا چاہتے ہیں سیون شریف خاص طور پہ، اور یہاں کے لوگوں کے لیے جو پنجاب کا پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے ارینج کیا تھا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں اس صوبے کے لوگوں کے لیے تحصیل، میری اپنی تحصیل ہے، ان کے لیے یہاں خود تشریف لائے اور مدد کی ہے۔ میری گورنر صاحب سے باقی سب سے اور بھی کافی بات ہوئی ہے لوگوں کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، خاص طور پہ گھروں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا تاکہ اپنے صوبے کے لوگوں کو جو ایک بڑی آزمائش سے گزریں ان کو مدد کی جا سکے۔ میں جواب دے دیتا ہوں، دیکھیں پانی کے لیے جب آج سے 1.5-2 مہینے پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ہم 70% پانی انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ میں نکال دیں گے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور پانی واقعی اتنا تھا۔ آج میں گورنر صاحب کو دکھا رہا تھا، جس روڈ سے ہم آئے ہیں اس میں 4-5 فٹ پانی تھا، ہم 7 ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو اس کے دروازوں تک پانی تھا، تو اس وقت لوگوں کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ پانی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور ہم تقریباً 70% پانی پورے ان سے نکال سکیں، لیکن کچھ علاقے جیسے آپ نے سیون شریف کی بات کی، خیرپور ناتھن شاہ، کمبر، ان میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اور یہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہوئی تھی، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نومبر کے اینڈ تک سوائے بہت ہی جو لو لائنگ ایریاز ہیں جہاں ہیں وہاں پانی رہ جائے گا، ہم پانی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے تاکہ لوگ اپنا ربی کا فصل کر سکیں۔ اس وقت انہوں نے ایک پورا اپنا خریف کا فصل گنوایا ہے پوری سندھ میں لوگوں نے، اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے حکومت تو مدد کرے گی، لیکن وہ جب تک وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ ان کا گزارا صرف ایگریکلچر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے کہ ہم نومبر کے مہینے میں سوائے ان جگہوں پہ جہاں بالکل ڈپریشن سے ہم پانی نکال لیں گے۔ کہ PTI کی اور عمران خان کی ترجیح کبھی بھی سیلاب نہیں رہی، جب بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ریلے لوگوں کے گھروں کو ڈھا رہے تھے، جب پریشانی اپنے عروج پہ تھی اور ہر ریلا بستیوں کی بستیاں اجاڑ رہا تھا، کبھی جنوبی پنجاب میں، کبھی خیبر پختونخوا کے اندر، کبھی ہم بلوچستان میں، کبھی سندھ کے اندر، اتنی بڑی پیمانے پہ تباہی جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی ان کا صرف ایک بات تھی کہ آج ہی الیکشن کرا دو۔ اب دیکھیں جن جگہوں پہ دیہات اجڑ گئے، چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو ایک انتہائی تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت وہ الیکشن کا مطالبہ لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ الیکشن انتظار کر سکتا ہے، بلکہ اس کا تو اصل وقت ہی اکتوبر میں ہونا ہے، تو وہ تو اپنے وقت سے پہلے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی طرف توجہ کیے بغیر، ہمیں ان لانگ مارچوں سے اور چیزوں سے سروکار نہیں ہے۔
ہم اپنے ایک مثبت ایکٹیویٹی میں ہیں اور ہم انشاءاللہ سیلاب کی طرف وزیر اعظم کی بھی، صوبائی حکومت کی بھی اور ہماری بھی اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی توجہ انشاءاللہ کم نہیں ہوگی. بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کر رہی ہے اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو کل آپ نے دیکھا کہ ایک فون کال بھی ٹریس ہوئی جس میں ہتھیاروں کی بات کی جا رہی تھی، جس میں تو یہ اگر آپ تانا بانا ملائیں تو یہ چیزیں ملتی نظر آتی ہیں اور اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے حکومت دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ حکومت کا فرض ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ کے کرم سے اور بزرگوں کے صدقے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھیں گے اور اس ملک کو خون ریزی سے اور خون سے بچائیں گے. بہت شاہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ جو ہے اب کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے ابھی جو 1 سال باقی بچا ہے اس سے پہلے؟ دیکھیے سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اس میں ہر کسی کو حق حاصل ہے. سیاسی جماعتیں اس کے اوپر ضرور دیکھ رہی ہیں لیکن آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد سیلاب کے اوپر توجہ ہے اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گی. چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں حکومتی سپورٹ ہونے کے باوجود بہت ہی قلیل تعداد میں لوگ اس مارچ میں چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آغاز ہونے سے پہلے ہی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں پہ میری آمد ہوئی اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ سیلاب کے علاقوں میں جو آگے کی پیش بندی ہے، اس میں ریکنسٹرکشن ہے، اس کے حوالے سے بھی معاملات ڈسکس ہوئے. میرے ساتھ بالخصوص پنجاب سے پرائیویٹ سیکٹر جو کہ سندھ کے بھائیوں کے لیے امدادیں بھیجتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے حکومتی سطح پہ بھی ساتھ ساتھ جو کام ہوتا رہا، وزیر اعظم شہباز شریف، جناب بلاول بھٹو صاحب، چیف منسٹر سندھ بار بار علاقوں کے دورے کر کے جو امداد کرتے رہے، راشن، مختلف چیزیں، ٹینٹس اور بین الاقوامی طور پہ بھی جو امداد آتی رہی، اس میں این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، صوبائی حکومت سب شامل رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نجی شعبہ ہے اور ہمارے خاص طور پہ پورے ملک کے عوام انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. بالخصوص پنجاب سے کثیر تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں پہ امدادیں آتی رہیں. اس کو ایکنالج کرنے کے لیے آج میرے ساتھ LIHS کے گوہر اعجاز صاحب، میاں طلعت صاحب، غنی صاحب اور میاں احسن صاحب کا جو یہ گروپ ہے، ان کی طرف سے بھی 100 ٹرک اس علاقوں میں تقسیم ہوئے. آج بھی 11,000 خاندانوں کے لیے راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، جو کہ 1 مہینے کا ایک خاندان کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا اور 11,000 خاندانوں کے 1 مہینے کا راشن. تو سائیں مراد علی شاہ صاحب نے بھی مہربانی فرمائی اور ساتھ ہم اکٹھے یہ تقسیم کا عمل بھی دیکھ رہے ہیں. اور جب 7 شریف حاضری ہوئی تو درگاہ پہ حاضری جو ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو پنجاب کی عوام کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام اور اس عزم کا اظہار کہ یہ معاملہ بھی یہاں ختم نہیں ہوا. انشاءاللہ جو بحالی کے لیے ایفرٹس ہیں اس میں بھی ہر طرح پورے پاکستان کی عوام، بالخصوص پنجاب کی عوام ساتھ ہیں اور یہ قدرتی آفت جو مسئلہ یہ ہے سب کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بڑا شکر گزار ہوں گورنر صاحب کا، گوہر اعجاز صاحب کو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پنجاب سے ہم آپ کو مدد کریں گے. انہوں نے کچھ کہا ہے کہ اس طریقے سے کریں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی ظاہر ہو، لوگوں کو نظر آئے کہ مستحقین تک وہ امداد اور وہ گھر پہنچ رہے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد ملے گی. حکومت سندھ کی پوری کوشش ہوگی یہ مدد کریں. جو ایگریکلچر کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، آفیشیل بھی آپ کو ایک اعلان میں کر دوں گا، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ بیج فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ مل کے، میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے. ہم گندم کا بیج جو ہم پہلے تو چاہ رہے تھے کہ ہم بیج مہیا کریں، لیکن سوئنگ یعنی اس کی شروع ہو گئی ہے آبادی کرنا، تو ہم ٹائملی نہیں جب تک پروکیور کریں ادھر پہنچے. ہم نے کہا اعلان یہ ہے کہ جو بھی شخص گندم کا فصل بوئے گا اور اس کے بعد ہم وہ مسٹرڈ، وہ باقی جو ہے فصل ان کی بھی بات کریں گے، اس وقت گندم کی بات کریں، ان کو ہم ان کے بیج کے پیسے حکومت سرکار فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے گی. اس طریقے سے ان کی کچھ مدد ہو جائے گی. ایک منٹ، اس کی کچھ مدد ہو جائے گی. اور آخر آپ نے سوال جو کیا تھا، زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیلی فون پہ
اور یہ سیاسی معاملے تو اپنی جگہ پہ میں جیسے گورنر صاحب نے کہا نا ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم اس صوبے کے لوگوں کی جو تکلیف ہے, جو آزمائش ہے, اس کے وہ کرنے. اور زرداری صاحب بھی تقریباً روزانہ ان سے فون پہ بات کر کے سیلاب زدگان کے بارے میں پوچھتے ہیں, تاکہ یہ جو سیاسی باتیں ہیں نا یہ کسی اور وقت میں آپ سے بڑی ڈیٹیل میں کروں گا, اور جو دل کی بڑھا سے وہ نکالوں گا. پی ٹی وی سے سوال لے لیں, پی ٹی وی سے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے رزلٹ نتائج کیا نکلیں گے جو بھی ابھی تک اپڈیٹس ہوئی ہیں یا جو بات چیت ہوئی ہے؟ وہ